بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ کئی مرتبہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں کیا معمولات، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سال اسی طرح گزارتے تھے جیسے رمضان کا مہینہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 باتوں کا فرق تھا۔ ایک تو روزے کی، رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے اور قرآن سنتے تھے۔ ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں ان کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے آغاز کے ساتھ ہی یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے: یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے: تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطاری بے شمار فوائد اور فیوز و برکات کی حامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سحری سراپے برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سحری آخری وقت میں تناول فرمایا کرتے تھے، گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1693۔ سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر معمول رہا، جس کے راوی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرمانے میں تاخیر
کرتے یعنی طلوع فجر کے قریب سحری کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہودیوں کے برعکس تھا، جن کے ہاں سحری کھانے کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول رمضان کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ کھڑے رہنے اور نماز تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں مہویت سے عبارت ہے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اس معمول کا حصہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کی باب میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ نماز تراویح کا سنت موقدہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں باجماعت اور انفرادی طور پر گھر میں بھی ادا فرمائی۔ اس کا جماعت ادا کرنا سنت کفایہ کے ذیل میں آتا ہے۔ بصورت دیگر موجودہ نماز تراویح خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، جس نے اجماع امت کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران رمضان المبارک ایک بار ختم قرآن کا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی اعتدال پر چلنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح میں کم از کم ایک بار قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں 8 رکعات ادا فرماتے، جس میں وتر شامل کر کے کل 11 رکعتیں بن جاتی۔ تہجد کا یہی مسنون طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رات کا قیام نماز تہجد لازمی ہے، کیونکہ صالحین کا یہ عمل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جامع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی ان کے سنت کے مطابق گزارنی چاہیے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی اور خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عبادات، ہمارے روزوں، ہماری تراویح، ان سب کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔